ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے اکتوبر کی 26 اور ربیع الثانی کے 22 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیہ سے دلی تک پد یاترا کرنے والوں کا کل اپیکس باڑی لیہ کی طرف سے لیہ میں والہانہ استقبال کیا گیا. اس موقع پر پولو گراؤنڈ لیہ میں ایک جلسے عام کا اہتمام کیا گیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں مرد و زن نے شرکت کی. اس موقع پر LBA کے صدر و اپیکس باڑی کے سربراہ چھرنگ درجہ لغرگ نے پد یاترا میں شامل لوگوں کا خیر مقدم کیا اور سونم وانگچک اور ان کے ساتھیوں کی جدوجہد کی سراہنا کی. انہوں نے کہا کہ لداخ کے 4 نکاتی ایجنڈے پر بات کرنے کے لیے سونم وانگچک نے پد یاترا شروع کیا اور دلی میں اسی مقصد کو لے کر بھوک ہڑتال بھی کی. اپنے خطاب میں چھرنگ لغرگ نے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے راستے بھر میں پد یاترا میں شامل لوگوں کے لیے نہ صرف قیام کا بندوبست کیا بلکہ ان کے لیے کھانے پینے کا بھی بندوبست کیا. انہوں نے پد یاتریوں کو دلی بارڈر پر حراست میں لینے کی سخت مذمت کی. انہوں نے مزید کہا کہ سونم وانگچک کی 15 دنوں کی بھوک ہڑتال کے بدولت مرکزی سرکار اپیکس باڑی اور KDA سے بات کرنے کے لیے آمادہ ہوا ہے. چھرنگ لغرگ نے مزید کہا کہ KDA اور اپیکس کے ساتھ بات چیت شروع کرنے کے لیے 3 دسمبر مقرر کی گئی ہے. تاہم بات چیت کے دوران مرکزی سرکار کا کیا رویہ ہوگا یہ دیکھنا باقی ہے. انہوں نے واضح کیا کہ بات چیت صرف 4 نکاتی ایجنڈے پر ہی ہوگا. اس دوران LBA کے صدر چھرنگ لغرگ نے لیہ کے عوام کی طرف سے ایک ریزولوشن پیش کرنے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی ریزولوشن کو عوام کے سامنے پڑھ کر سنایا اور عوام سے حمایت طلب کی جس پر سبھی لوگوں نے ایک آواز میں اس ریزولوشن کی بھرپور حمایت کی. ریزولوشن اپیکس باڑی اور KDA کے 4 نکاتی ایجنڈے کی مکمل حمایت کا اعلان تھا. جلسے سے جن دیگر لوگوں نے خطاب کیا ان میں ماہر ماحولیات سونم وانگچک، انجمن امامیہ کے صدر اشرف برچھا، انجمن معاون الاسلام کے صدر ڈاکٹر عبدالقیوم، گین وانگدوس طلبہ تنظیم کے نمائندے پدماس تنظیم، کرسچن کمیونٹی کے سونم پرویز نے لداخ کے مسائل خاص کر 4 نکاتی ایجنڈے پر مفصل روشنی ڈالی اور حکومت پر زور دیا کہ لداخ کے مسائل کو سنجیدگی سے حل کرے. ساتھ ہی انہوں نے لداخ کے عوام کے درمیان اتحاد و اتفاق کی ضرورت پر بھی زور دیا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل غلام محی الدین وانی نے کل ایک میٹنگ کی صدارت کی جس میں لداخ کو مرکز کے زیر انتظام یونین ٹیریٹری بنانے کے 6 یوم تاسیس اور یوم اتحاد کی تیاریوں پر غور کیا گیا. میٹنگ میں 31 اکتوبر کو ہونے والے آئندہ پروگرام کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے مختلف اقدامات اور تیاری پر توجہ مرکوز کی گئی. UT کے یوم تاسیس کی تقریب کا مقام پولیس لائن کرگل میں ہوگا. یوم تاسیس اور ایکتا دیوس سردار پٹیل کی سالگرہ کو متحرک اور مؤثر بنانے کے لیے ADC نے ہدایت دی کہ ایکتا احد کے ساتھ ساتھ ایکتا کے لیے دوڑ کا انعقاد کیا جائے. ADC نے ہینڈلوم اینڈ ہینڈی کرافٹ ڈپارٹمنٹ کو ہدایت کی کہ وہ تقریب کے لیے آڈیٹوریم ہال کے باہر آرٹ اور کرافٹ سٹالز کی تنصیب کو یقینی بنائے. ICDS، زراعت، باغبانی، صنعت اور سیاحت کے محکموں سے بھی سٹال لگانے کی ہدایت دی. انہوں نے کلچر اکیڈمی کے حکام کو کلچرل شو کا اہتمام کرنے کی بھی ہدایت کی اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے درخواست کی کہ وہ ٹریفک اور سیکورٹی کے انتظامات اور دن کی تقریبات کے لیے سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت دی. طلباء کی شمولیت کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسکول اور کالج کے طلباء کی شرکت ضروری ہے. اس مقصد کے لیے انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ ایونٹ کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے ریہرسل شروع کریں. میٹنگ میں اسسٹنٹ کمشنر ریونیو عبدالمجید تانترے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹورزم رحمت اللہ بٹ، اسسٹنٹ لیبر کمشنر و ہینڈلوم عارفہ اقبال، ہیڈ کوارٹر اسسٹنٹ کنیز فاطمہ، ADC کرگل رضیہ خاتون سمیت مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی.
گورنمنٹ ڈگری کالج کرگل کے شعبے ماحولیات سائنس نے سرو ویلی کی ٹور کا اہتمام کیا، جس میں پہلے، تیسرے اور پانچویں سیمسٹر کے طلباء نے شرکت کی۔ اس دورے کا مقصد سفر کے دوران طلباء کو ماحولیاتی تنوع اور ماحولیاتی سائنس کے تصورات کے بارے میں آگاہی دینا اور تجربہ فراہم کرنا تھا۔ ٹور کے دوران اساتذہ نے سرو ویلی کے حیاتیاتی وسائل کے ذریعے طلباء کی رہنمائی کی، جس میں دمسنا اور راستے میں پائے جانے والے پودوں کی منفرد اقسام کی نمائش اور ماحولیاتی نظام کے پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ علمی تحقیق کو بڑھانے کے علاوہ طلباء کو قدرتی رہائش گاہوں اور ماحولیاتی عملوں کا مشاہدہ کرنے اور ان میں مشغول ہونے کا موقع ملا۔ اس تعلیمی دورے کے دوران طلباء کو کرگل سے زنسکار تک ہائی وے کی تعمیر کے مختلف فوائد اور نقصانات سے بھی آگاہ کیا اور ان پر تبادلہ خیال کیا۔ جن فوائد پر روشنی ڈالی گئی ان میں سڑکوں کے رابطے میں بہتری، سیاحت کی آمد میں اضافہ اور حادثات میں کمی شامل ہے۔ بحث میں ممکنہ خرابیوں کا بھی احاطہ کیا گیا، جیسے کہ سڑکوں کی تعمیر کے دوران درختوں کی کٹائی، زرعی زمین کا نقصان، مکانات کا انہدام اور گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی نقل و حرکت کی وجہ سے جنگلی حیات کو درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا گیا۔ ٹور کے دوران متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے اساتذہ اور فیکلٹی ممبران موجود تھے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ عام آدمی پارٹی اور وزیر اعلیٰ آتشی نے الزام لگایا کہ دلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال پر ان کی وکاس پوری پد یاترا کے دوران بی جے پی کے لوگوں نے حملہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق بی جے پی جانتی ہے کہ وہ انتخابات میں اروند کیجریوال کو شکست نہیں دے سکتی ہے۔ اب بی جے پی گندی سیاست کر کے کیجریوال کی جان لینا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف بی جے پی نے عام آدمی پارٹی کے الزام کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اسے مایوسی سے تعبیر کیا۔ دوسری جانب دلی پولیس نے ایسی کسی بھی واردات سے انکار کیا۔ مغربی دلی پولیس کے ڈپٹی کمشنر وچترا ویر کا کہنا ہے کہ وکاس پوری میں کیجریوال پر حملہ کا کوئی واقعہ دلی پولیس کے علم میں نہیں آیا ہے۔ جمعے کی شام دیر گئے میڈیا سے بات کرتے ہوئے دلی کے وزیر اعلیٰ آتشی نے الزام لگایا کہ کیجریوال کو ہراساں کرنے اور ان کا کام روکنے کی بی جے پی کی ہر سازش ناکام ہو گئی ہے اور اب انہیں مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آتشی نے کہا کہ جمعے کے حملے کی تحقیقات سے پتہ چلے گا کہ حملہ آور بی جے پی کا کارکن تھا۔ انہوں نے چیلنج کیا کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو تحقیقات کرائیں اور حملہ آور کے خلاف سخت ترین کارروائی کریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران سمیت کئی مقامات پر صہیونی حکومت کے فضائی حملے کو ملک کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ناکام بنایا۔ صہیونی حکومت نے جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب تہران، ایلام اور خوزستان کے بعض مقامات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ صہیونی حکومت کے مرحلہ وار حملے کی کوششوں کے بعد ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے شعبے تعلقات عامہ نے اہم بیان جاری کیا ہے، جس میں مذکورہ صہیونی اقدام کو مہم جوئی اور اشتعال انگیز قرار دیا گیا۔ صہیونی حکومت کے ناکام حملوں کے بعد ایران کے تمام شہروں میں معمولات زندگی رواں دواں ہے اور تمام اداروں، سکولوں اور کاروباری مراکز کی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں۔ سعودی عرب نے ایران کے خلاف صہیونی حکومت کے فوجی حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس اقدام کو ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی اور بین الاقوامی قوانین کے منافی قرار دیا ہے۔ ریاض نے علاقائی کشیدگی کے خاتمے اور تنازعات کے پھیلاؤ کو روکنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ملیشیا نے بھی ایران کے خلاف صہیونی حکومت کے ناکام حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ملیشیا کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ یہ حملے بین الاقوامی قوانین کے کھلی خلاف ورزی اور علاقائی استحکام کو شدید نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ واضح رہے کہ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت اور جنوبی لبنان میں اسرائیل کی زمینی کارروائی کے درمیان رواں ماہ کے آغاز میں اسلامی جمہوریہ ایران نے اسرائیل پر تقریباً 180 میزائل داغے تھے، جس سے اسرائیل کے تینوں ہوائی اڈے اور فوجی مرکز تباہ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے ایران نے اس سال اپریل کے مہینے میں بھی اسرائیل پر میزائل داغے تھے۔
اپریل میں ایران نے اسرائیل پر 100 بیلسٹک اور 30 کروز میزائل داغے تھے، لیکن اس بار ایران کا اسرائیل پر حملہ پچھلے حملے سے زیادہ طاقتور اور خوفناک تھا۔ یہ تب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔